کہ اس نعت کے پیچھے ایک خاص بات ہے۔ ہمارا ہفتے کو میلاد تھا پنڈی میں شام کو، کہیں جہاں میلاد تھا وہاں نعت کوئی سلیکٹ ہوئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے ماں سوا تمہارے آقا ہوں اگرچہ عیب مجھ میں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ یہ غالباً انارِ نور کی نعت ہے یہ۔ تو وہ نعت پڑھی، جب فرا اس کو پڑھ رہی تھی تو اس میں کوئی کیفیت ایسی بنی کہ اس میں نے دیکھا کہ میں نے الحمدللہ بہت عرصے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے دیکھا آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں نے دیکھا کہ آپ زمین سے لے کے آسمان تک آپ کا وجود ہے نا، کھڑے ہیں آپ، مطلب اتنی یعنی مجھے دکھ رہا ہے کہ پاؤں زمین پر ہیں اور سر جیسے آسمانوں کو لگتا ہے نا، اور ایسے آپ نے جو اپنا وہ بلیک جبہ سیاہ رنگ کا پہنا ہوا ہے تو آپ ایسے بازو یوں پھیلاتے ہیں اور اس کو ایسے لہراتے ہیں نا، تب آپ اندازہ کریں جب قد مبارک کتنا ہے تو جبہ مبارک کتنا ہوگا، اور جب جبہ مبارک کو ایسے بازو لمبا کر کے یوں لہراتے ہیں تو پھر اس کے گھیر کا اندازہ لگائیں وہ کتنا ہوگا نا۔ تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے سارے عالم اس گھیر کے اندر ہیں نا، یعنی میں دیکھتی تھی لوگوں کو، جھونڈ کے جھونڈ تھے لوگوں کے، لیکن پھر بھی جیسے وہ جبہ خالی تھا اس کا گھیر، یعنی پورے عالم اس کے اندر تھے پھر بھی وہ خالی تھا جیسے۔ تو خود مجھے اپنا آپ اور جیسے محفل ساری ایسے لگتی تھی نا جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹخنے کی یہ والی ہڈی ہوتی ہے نا، ہم کھڑے ہیں مگر ہم اس سے بھی، یعنی یہ ہم سے بہت اوپر ہے، اس سے بھی ہم نیچے کھڑے ہوئے ہیں نا۔ اور میں رو رہی ہوں اور میں کہتی ہوں یا رسول اللہ اس گھیر میں ہمیں بھی رکھ لینا، یا رسول اللہ اس گھیر میں ہمیں بھی رکھ لیں۔ وہ یعنی وہ کیفیت تھی اس وقت۔ اور پھر جب نعت ختم ہوئی تھوڑی دیر بعد ایسی کیفیات بہت دیر تک نہیں رہتی، لیکن آج تک بھی، اس دن سے آج تک بھی یہی حال ہے میرا کہ میں جیسے وہ ایسے وہ ہاتھ ہل رہا ہے اور وہ جبہ مبارک ایسے گھیر میں ہے اور جیسے اس سارے عالم اس کے گھیر میں ہے۔ تو میں فرح کو کہہ رہی تھی کہ اس کی نعت اگر یہ سچ ہے تو اس کی نعت انشاءاللہ میرے پاس ضرور آئے گی نا۔ اور ابھی میں الحمدللہ 3 منٹ مجھے لگے ہوں یا 5 منٹ لگے ہوں، اس کو میں نے لکھا ہے اور یہ آپ کو بتایا اس لیے جب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی الحمدللہ، کہ قبائے بے نیازی کو ادائے دل نوازی سے جو وہ سلطان لہرائیں تو اس کے گھیر کی وسعت زمین سے آسمان تک ہے۔ قبائے بے نیازی کو ادائے دل نوازی سے جو وہ سلطان لہرائیں تو اس کے گھیر کی وسعت زمین سے آسمان تک ہے۔ نظر جو دیکھتی ہے وہ نظر کی حد تلک ہے بس، نظر جو دیکھتی ہے وہ نظر کی حد تلک ہے بس، وگرنہ وسعت دامن خدا جانے کہاں تک ہے۔ نظر جو دیکھتی ہے بس وہ نظر جو دیکھتی ہے وہ نظر کی حد تلک ہے بس، وگرنہ وسعت دامن خدا جانے کہاں تک ہے۔ اٹھاتے ہیں کبھی نظریں کرم فرما بھی دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں کبھی نظریں کرم فرما بھی دیتے ہیں، مگر اس کرم کی شدت تیری آہو فغاں تک ہے۔ اٹھاتے ہیں کبھی نظریں کرم فرما بھی دیتے ہیں، مگر اس کرم کی شدت تیری آہو فغاں تک ہے۔ فقیری سے شہنشاہی سفر اس گھیر کا ہی ہے، فقیری سے شہنشاہی سفر اس گھیر کا ہی ہے، رسائی بندہ عاجز کی جس سر نہاں تک ہے۔ بندہ اپنی اوقات جتنا پا لیتا ہے، ورنہ فقیری سے بادشاہی تک سب اس گھیر کے اندر موجود ہے۔ فقیری سے شہنشاہی سفر اس گھیر کا ہی ہے، رسائی بندہ عاجز کی جس سر نہاں تک ہے۔ اور قبائے دل بے نیازی کو ادائے دل نوازی سے جو وہ سلطان لہرائیں تو اس کے گھیر کی وسعت زمین سے آسمان تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک لائیو ایکسپیرینس تھا جاگتے ہوئے الحمدللہ، جسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ کثرت درود پاک ہے سبب اس بات کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی کبھار رحمت ضرور فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نورین کے اس میلاد کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور کمنٹس میں درود پاک لکھنا تو ہرگز بھی نہ بھولیے۔ اللہ کریم ہماری بچیوں کے تھکنے کو قبول کرے، ان کے خرچنے کو قبول کرے، اور ایک ایک کے بدلے کروڑوں گنا زیادہ عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہماری نسلیں بھی ہمیشہ نبی کا میلاد منائیں۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور اللہ کے محبوب راضی ہوں۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو میرے پوتے کی آواز مسلسل آ رہی ہوگی، اس کو نیند آئی ہے اور اب اس کو سلانے لگی ہوں میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹس میں درود شریف لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی میلاد۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک طرف کی محبت خسارہ ہے، دو طرف سے ہو تو اس میں خسارہ کبھی نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کو چاہے اور جواب میں آپ بھی اس کو چاہیں، یہ نفع والی محبت ہے، اور کوئی صرف آپ کو چاہتا رہے اور آپ کسی اور کی طرف لگی رہے تو یہ خسارے والی محبت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں سے کسی خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ گزرے تھے، انہوں نے کہا موسیٰ اتنے ٹائم میری شادی کو ہو گیا اور اولاد نہیں ہوتی ہے، شوہر دوسری شادی کرنے کو کھڑا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، آپ کہیں نا اپنے رب سے کہ مجھے بس ایک اولاد دے دے، بیٹی دے دے، بیٹا ایک دے دے، بس میرا منہ سرخرو ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ پاک جب مڑنے لگے تو کہا باری تعالیٰ ایسے آپ کی ایک بندی گر گراتی تھی تو خزانے آپ کے بڑے ہیں، تو اگر اسے ایک بچہ عطا فرما دیں، بیٹی یا بیٹا جیسے آپ چاہیں تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو جا کے کہہ دینا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو موسیٰ واپس آئے، جب گزرے تو وہ تو سراپا اشتیاق بنی کھڑی تھی، اور اس کا بھی خیال تھا کہ موسیٰ کو کیسے نہ ہوگی، ان کو تو مل ہی جائے گا، تو وہ انتظار میں کھڑی تھی، یہ موسیٰ میرے رب نے کیا خوشخبری بھیجی ہے، موسیٰ کیسے اس کو بتاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی اللہ کہتا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے نا، وہ پھر ٹوٹی گئی، بالکل غمزدہ ہو گئی، چلی گئی۔ کوئی سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہی عورت ایک بہت صحت مند بہت مٹور بچہ لے کے گود میں کھڑی، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی وہ لپک کے آئی، اس نے کہا موسیٰ آپ تو کہتے تھے اللہ کہتا ہے میرے نصیب میں اولاد نہیں، یہ دیکھیں اللہ نے مجھے کیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ اس کا منہ دیکھتے رہ گئے، جا رہے تھے جہاں پھر رب سے ہم کلام ہوئے تو کہا اللہ پاک آپ نے تو مجھے ایسے کہا تھا کہ اس کے نصیب کی اولاد نہیں ہے، تو وہ تو اتنا خوبصورت آپ نے اس کو بیٹا دیا، بات بھی آپ کو پتا ہوگی۔ اللہ نے کہا موسیٰ باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، ذرا یہ چھری اور پیالہ لے کے اپنے قبیلے میں جائیں نا اور اپنی قوم سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ گوشت مانگتا ہے انسان کا، زندہ بننے کا گوشت چاہیے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام پیالہ اور چھری لے کے نکلے، اب پورے قبیلے میں پھر لیے، لوگوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی زندہ آدمی کا گوشت چاہیے، تھوڑا سا کہیں سے بھی دے دیں، پورے قبیلے میں سے کسی نے نہ دیا۔ جنگل کی طرف واپس آ رہے تھے تو جنگل میں کوئی سوکھا چمڑا تھا، کوئی بالکل جسم پہ ہڈی چمڑا ہی تھا۔ اس نے کہا موسیٰ کہاں جاتے ہیں چھری لے کے، اور انہوں نے کہا اللہ پاک نے گوشت مانگا تھا، پیالہ خالی لے کے جا رہا ہوں، کسی نے دیا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے، آؤ میرے موسیٰ پہ جہاں دکھتا ہے وہاں سے اتار دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پنڈلی سے اس کو کہا خود اتار کے دے، اس نے پنڈلی سے اتار کے دے دیا، گوشت وہی تھا۔ جب موسیٰ تھوڑے آگے گئے تو اس نے کہا موسیٰ بات سنے نا، اللہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا تھا انسانی زندہ انسان کا گوشت چاہیے۔ کہنے لگے موسیٰ تھوڑا میرا بازو سے بھی اتار دیتا ہوں، شاید اللہ کو بازو کو گوشت چاہیے، وہ نے بازو کو اتار کے دیا۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو اس نے کہا موسیٰ واپس آئے نا، ہو سکتا ہے اللہ کو کمر کا چاہیے، ہے تو نہیں پر جو بھی ہے میں اتار ہی دیتا ہوں، کمر سے بھی اس نے چھین دیا سارا۔ پھر کہا موسیٰ شاید اللہ کو سینے کا چاہیے، شاید پیٹ کا چاہیے، شاید پیٹ کا چاہیے، پورا بدن اس نے خون خون کر دیا، ہر جگہ پر گوشت نکال کے پیالہ کو ڈھیر لگا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے بڑے خوش، باری تعالیٰ یہ پیالہ بھر گیا، گوشت مل گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ انسان کا گوشت مانگا تھا، زندہ تو تو ہی تھا، انسان ہی تھا، اس کے گوشت سے پیالہ بھر کے لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی خاموش تھے تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ یہ فقیر ایک دن اس عورت کے دروازے پہ گیا، اس نے بھیک مانگی اور اس عورت نے اس کو بھیک ڈالی، تو اس نے دعا دی اس کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش وقت بیٹا عطا فرمائے، صحت مند اور تندرست اور توانا۔ تو اے موسیٰ جو ہمیں ایسا دیتا ہے ہم اس کو کیسے نہ دیں؟ تو لینے کے بھی ڈھنگ ہوتے ہیں نا، ہزار رستے ہوتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا محبت دو طرفہ ہو تو نفع دیتی ہے، ایک طرف کی محبت نفع نہیں دیتی ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ روز رات کو نیند بیچ کے ہمیں سلاتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ سونے میں کیا ہوتا ہے، ہماری پوری باڈی کی اوور آلنگ ہوتی ہے، سارے اعضاء ریسٹ کرتے ہیں،
جو ٹوٹے ہوئے خلیے ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، جو تھکے ہوئے پٹھے ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، دماغ تازہ ہوتا ہے، آنکھیں تازہ ہوتی ہیں، دل کو ذرا تھوڑی راحت مل جاتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی ہمیں پہلا ہاتھ موبائل کو مارنا ہے، پہلا ہاتھ اسی کو ماریں گے، سب سے پہلے یہی دیکھیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد بھی ان کا اگلا کام یہی ہوگا کہ نہ کوئی پچھلے ڈرامے کی قسط دیکھنی ہو، کچھ ڈھونڈ کے نکالنا، کوئی گند بلائی کرنا ہوگا۔ پھر بھی وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ رات کو ہمیں بے خوابی نہیں دیتا، نیند سناتا ہے۔ یہ یک طرفہ محبت ہے۔ نفع تب ہوگا جب ہم بھی اس سے محبت کرنا سیکھیں گے۔ ایک طرف کی محبت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق اور ساتھ رکھنا۔ محبت کرنے والوں کو ہر ایک تنگی گوارا ہے، محبت کرنے والوں کو ہر ایک تنگی گوارا ہے، کہ جن کو عشق راس آئے انہیں پھر کب خسارا ہے۔ سمندر گہرا ہو کتنا، کنارہ دور ہو کتنا، نہیں گھبراتا دل جب سے اسے تم نے سہارا ہے، نہیں گھبراتا دل جب سے اسے تم نے سہارا ہے، کہ جن کو عشق راس آئے انہیں پھر کب خسارا ہے۔ متاع کل زمینوں آسمانوں میں صرف تم ہو، متاع کل زمینوں آسمانوں میں صرف تم ہو، وہی جیتے گوازی جانو دل تم پہ جو ہارا ہے، وہی جیتے گوازی جانو دل تم پہ جو ہارا ہے۔ زمین کو آسمان کو مثل روشن کر دیا تم نے، زمین کو آسمان کی مثل روشن کر دیا تم نے، کہ جس جس پر توجہ کی وہی ذرہ ستارہ ہے، کہ جس جس پر توجہ کی وہی ذرہ ستارہ ہے۔ وہ بر سکتا ہے لیکن خاک ہرگز ہو نہیں سکتا، وہ بر سکتا ہے لیکن خاک ہرگز ہو نہیں سکتا، قبر
مریم بیٹا ذرا سا پیچھے ہو جائیں، آپ ویڈیو میں آ رہی ہیں نا. ہر نعت ہمیں دروازہ ہے، دربار میں حاضر ہونے کا. ہر نعت ہمیں دروازہ ہے، دربار میں حاضر ہونے کا. گو کرم مسلسل ہے پھر بھی، ہر بار ہے دھڑکا کھونے کا. گو کرم مسلسل ہے پھر بھی، ہر بار ہے دھڑکا کھونے کا. نا خواب ادھورا رہ جائے ان قدموں میں جا سونے کا. نا خواب ادھورا رہ جائے ان قدموں میں جا سونے کا. ہر نعت ہمیں دروازہ ہے، دربار میں حاضر ہونے کا. ہر نعت ہمیں دروازہ ہے، دربار میں حاضر ہونے کا. جب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ نعت نورین نے کیوں سلیکٹ کیا جی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دروازہ لاک کیا ہوا ہے اور اس کی یہ چابی ہے جس سے یہ دروازہ کھلے گا. اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ہر پیر شریف کو جب ہم ایک نئی نعت لکھتے پڑھتے اور سنتے ہیں تو لکھنے پڑھنے اور سننے والوں کی سب کی حاضری اس نعت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہماری کتنی بڑی شان ہے کہ ہر چیز کو اللہ پاک ہمیں نصیب کرتا ہے. اور میں الحمدللہ 2007 سے لکھ رہی ہوں اور اب 27 آنے والا ہے. پھر بھی ہر نعت کے لکھنے سے پہلے مجھے یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گی اس دفعہ یا نہیں ملے گی. پھر وہ کرم فرماتے ہیں اور پھر وہ عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ. جب لاک کھولوں گی ایسا لاک کو لوگ اس کے ساتھ ہی اٹھائے اور نہ کرنے کا بات. ہر نعت ہمیں دروازہ ہے، دربار میں حاضر ہونے کا. گو کرم مسلسل ہے پھر بھی، ہر بار ہے دھڑکا کھونے کا. ہے کرم مسلسل ہے پھر بھی، ہر بار ہے دھڑکا کھونے کا. دیکھو وہ کسی کو نہیں کھاتے، اگر کوئی بکس روک کے جائے گا تو بلاتے بھی نہیں. اس کو ٹھیکتے نہیں. اچھا آپ کو اتنے محب ہوئے کہ آپ سبحان اللہ کہنے بھول گئے. کل ہم جہاں تھے نا لوگ اتنے مزے مزے کے ہوتے ہیں. کل ہمارا جہاں ملا تھا نا وہاں انہوں نے کشتی بنائی ہے ادویے میں ایسے نکلی نا پریزنٹیشن کے لیے انہوں نے کشتی بنائی. پھر وہ فرق کے پاس آئی ساتھ ہی اسی بیچاری کہتی ہیں فرق کہنے لگی
ਅਸੀਂ ਢੂੰਡੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਆ ਕਸ਼ਤੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਬਾਜੀ ਜੀ ਕਦੀ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਬਿਠਾ ਛੋੜਾ खाना ने कहा बाजी ने क्या पका होना आप उठ उठा ले अब कल जब वो कश्ती लाई ना तो वो कश्ती में उन्होंने बोले बच्चों का जू नहीं होता उसमें शेर भी उसमें चीता भी उसमें भालू भी उसमें आती वो उन्होंने सारे जानवर कश्ती में बिठाए हुए और कश्ती मदीने जा रहे थे तो जब प्रेजेंटेशन होगी शादी ने बेचारी इतनी शादी हुई उनको जो उन्हें मिला तो जब होगी तो बेफरम कहने लगी कि बाजी जी हम तो नाथ पढ़ो ना वो 11वीं वाले ने उन्होंने कश्ती कढ़ी आई फिर कश्ती भी नाथ पढ़ो फरा मेरा मुंह देखने लगी मन तो बस ये पढ़ मैंने कहा कश्ती आपने नूह अलैहिस्सलाम की बनाई है सारे जानवर बीच में नूह अलैहिस्सलाम ने रखे थे और मनकबत आप कहती हैं 11वीं वालों के पढ़ोगे तो लड़ाई हो जाएगी फिर कहने लगी अच्छा ठीक है बस खैर है जो होगी है सो होगी वो जिसकी जैसी समझ होती है और जिसको जितनी समझ आ रही होती है अल्लाह ताला को उनसे कबूल करे भाई हमें हंसी आई उनकी सादगी पे तो हमारे आका भी यकीनन उनकी सादगी से बड़े महसूस हुए हैं और ये देखें अब यहाँ एक नई शाम है नया रंग है नया अंदाज है अल्लाह ताला कबूल करे इसको और अल्लाह ताला इनको जो है वो इस रंग इस रोशनियों की बरकतें अल्लाह पाक इनको नसीब फरमाए स्टिक्स बनाई है इन्होंने और इसके ऊपर लिखा हुआ है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और जनाब 1,47,000 मरतबा औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ी हुई मौजूद है और 1,01,00,000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी हुई है जी अल्लाह अकबर है या सलामो है और या हय्यो या क़य्यूम है और ये जनाब हमारे पास अल्लाह को अकबर 2 लाख मरतबा है 1,85,000 मरतबा है या क़य्यूम 2,75,000 दफा पढ़ा हुआ और सुभान अल्लाह 50,000 दफा पढ़ा हुआ या रज़ाक़ या वहाब है 1 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है और इसके साथ या रोइसो है ला हौला वला कुव्वता है और या ला या ज़ाहिर या बातिन ये 1,50,50,000 मरतबा पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और ये जनाब इस पर है 4 कलमे हैं 4 लाख मरतबा पढ़े हुए मौजूद है 6 कलमे छठा कलमा है 50,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है दलालुल खैरात शरीफ है 200 दलालुल खैरात का सवाब मौजूद है दलालुल खैरात शरीफ रसूलुल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों में से एक और खूबसूरत तरीन रास्ता है अल्लाह आपको ये भी पकड़ने की तौफीक अता फरमाए ये दूध पाक की मकबूल तरीन किताब है अगर आप दलालुल खैरात शरीफ भी पढ़ना चाहते हो तो वो किताब और उसके पढ़ने का तरीका आपको यहाँ नौरीन से पता चल सकता है अगर आप बहरिया में पढ़ते हैं तो आपको समीना से फरियाद से ये सारे लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं कि पढ़ रहे हैं खैबान में आप पढ़ना चाहते हैं शाजिया से आसिया से ये सब लोग पढ़ रहे हैं मतलब तरीका भी पता चल जाएगा और किताब भी मिल जाएगी और इस किताब के पढ़ने वाले को उसके घर वाले कहीं भी दफन करें आपका करीम उसको जन्नतुल बकी में बुला लेगा आप रास्ता दिखाने वालों का काम रास्ता चलाना नहीं होता हमारा काम सिर्फ इतना है वहाँ लिया मेरे ज़िम्मे तो बस इतना है कि मैं बात को खोल के बताऊं अल्लाह पाक चलने वालों को चलने की तौफीक अता फरमाए 200 दलालों खैरात शरीफ का सवाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है मंजिल है 600 नवाफिल पड़े हुए मौजूद है और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के 50 नवाफिल पड़े हुए यहाँ मौजूद है और तस्बीह फातिमा है 1 लाख मरतबा पड़ी हुई मौजूद है सलातुल तस्बीह है 69 टाइम्स पड़ी हुई मौजूद है और दुआए हाजत है इसके साथ 100 मरतबा पड़ी हुई मौजूद है या अल्लाह हो या रहमान है ये जो इस तरह होते हैं इनको राउंड फिगर में कर लिया करें ना ये 89,000 मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह है 1 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है इस्तग़फ़ार है 2 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है या जब्बारो 1 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है अल्लाह 1 करोड़ 2 लाख मरतबा पढ़ा हुआ मौजूद है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और या रहीम या करीम है 1 करोड़ 1 लाख मरतबा पढ़ा हुआ सूरह फातिहा है सूरह कहफ है और सूरह रहमान सूरह वाक़िया सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल बड़ी मेहनत की है उन्होंने ये के साथ और इतना इसको देखें कितना खूबसूरत
یہ بھی ایک یونیک سا آئیڈیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کارڈز جو بنائے ہوئے ہیں اس وقت، یہ تعداد ہے جناب سورہ رحمان 20,000 مرتبہ پڑھی ہوئی موجود ہے، سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير الہ العالمین ارحم الراحمین۔ ہم کس لفظ کے ساتھ تیرا شکر ادا کریں ان سب نعمتوں کے لیے جو تم نے ہمیں اس چھت کے نیچے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، تو نے ہمیں اتنی دیر بٹھا کر اپنے محبوب نبی علیہ السلام کا اور اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا، اپنے ولیوں کا، اپنے دوستوں کا ذکر کرنے کی، سننے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، محبوب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ جب جنت کے باغ میں جاتے ہو تو اچھی طرح پیٹ بھرا کرو، اور صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول بھلا زمین پر جنت کے باغ کہاں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محافل جنت کے باغات ہی ہوا کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار یا ارحم الراحمین، کہ تو نے ہمیں جیتے جی جنت کے باغوں میں داخل فرمایا ہے، تو اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں جنت کے باغوں سے باہر نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار ہماری قبر کو جنت کا باغ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تپتی زمین اور سوا نیزے والے سورج کی میدان محشر کو بھی جنت کا باغ رکھنا، بارے نہا الہ العالمین ہمارے لیے پلسرات کو بھی جنت کا باغ رکھنا، اور اللہ پاک پلسرات سے اترنے کے بعد اپنے محبوب کے ساتھ سچ مچ جنت کے باغ میں داخل ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین یا رحم الراحمین، تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شفاعت کا حق دوں گا، جس پر آپ اشارہ کریں گے اس کو چھوڑتا جاتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر 3 لپ تو نے ارشاد فرمایا کہ 3 لپ بھر کر تیری امت میں سے میں جنت میں ڈالوں گا۔ اے ہمارے پروردگار یا ارحم الراحمین، اے کاش کہ اس میں ہم بھی داخل ہوئے۔ اللہ پروردگار الہ العالمین ارحم الراحمین، بغیر پوچھے بغیر سوال کیے جو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ تو اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی مالک الملک ہے، تو الملک کا متشاء، جس کو چاہتا ہے تو اپنا ملک عطا کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ اے ہمارے رب العالمین یا ارحم الراحمین، اللہ کل شیء قدیر بھی تو ہے، عزیز الحکیم بھی تو ہے۔ ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے تو ان صفتوں سے جس میں وہ کافر جسے تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پروردگار لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین والی شان ہے تیری، ہم تیری بندیاں ہیں ہمارے الہ، تیری عبادت کرتے ہیں، کمی بیشی ہمارے وجود کا حصہ ہے، ناقص ہے ہم خود بھی، جیسے تیرا حق ہے ہم ویسے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں ہمارے رب العالمین مگر تو جانتا ہے۔ اے اللہ پروردگار کے تیری دی گئی توفیق سے سجدہ تو تجھے ہی کرتے ہیں بارے اللہ، تیری دی گئی توفیق سے ہاتھ باندھ کر تیرے ہی آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ تیرا ہم پر فضل ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے اللہ تیرے سچے قربان جائیں، تو نے ہمیں اپنے آگے جھکا کر کتنوں کے آگے جھکنے سے بچا لیا ہے بارے اللہ۔ اے ہمارے رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے آگے کھڑا کر کے کتنوں کے آگے کھڑے ہونے سے تو نے ہمیں بچا لیا ہمارے پروردگار۔ سجدہ اگرچہ تیری شان کا نہیں ہوتا مگر ہماری اوقات سے بڑھ کر تو نے ہمیں نصیب کر رکھا ہے۔ اے اللہ ہمارے پروردگار اسی پر تیرا شکر ادا کریں تو ساری زندگی ختم ہو جائے، تیرا شکر نہ ختم ہوئے ہمارے پاس پروردگار یا ارحم الراحمین۔ یہ ہاتھ پھیلانے کی جو تو نے ہمیں اجازت عطا فرما رکھی ہے، اللہ کریم و رحمان و مہربان و ارحم الراحمین، کوئی ہم جیسا گندا برا گنہگار جسے ہم جانتے ہو نا کہ اس میں یہ عیب موجود ہے، پھر وہ ہمارے دروازے پر آئے اور گڑ گڑائے تو ہم تو شاید دروازہ بھی نہ کھولے، اس کا منہ بھی دیکھنا گوارا نہ کرے، اس کی بات بھی نہ سنے۔ اے کریم تیرے کرم کے صدقے جائیں 5 دفعہ تو دن میں تو بلا کے بٹھاتا ہے۔ اے اللہ پروردگار اس کے سوا بھی جتنی بار ہاتھ اٹھا لیں تیرے آگے کبھی بھی جھڑکتا تو نہیں، یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا منہ لے کے میرے دروازے سے چلے جاؤ۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، دعا قبول ہو یا نہ ہو، مانگنے کی توفیق تو عطا فرماتا ہے نا، بات تو سنتا ہے نا، دکھاتا تو ہے نا، کہنے کی توفیق تو دیتا ہے نا، اتنا بھی کون کرتا ہے ہمارے جیسے کو، اتنا بھی کون دیتا ہے ہمارے پروردگار۔
تو عظیم الشان ہو کر اکبر و کبیر ہو کر پھر ہم بندر گناہگاروں کو بار بار بلا لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، مانگنے والے بھی عطا فرماتا ہے، بن مانگے بھی کتنا کچھ نصیب فرما رہتا ہے۔ ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام ہے، کریم ہے، مہربان، ہم تیری شکر ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہیں ہمارے الہ، تیری کسی نعمت کا شکر ہمیں ممکن نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار اللہ، بس تو جو شکر پسند فرماتا ہے ہمیں آسانیوں کے ساتھ وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، یہ جو نے ہمیں اپنے محبوب کا مہمان بنا کے بٹھایا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے، مہمان تو وہی ہوتا ہے نا جس کو بلایا جاتا ہے، جو خود سے آتا ہے وہ تو غرض مند ہوتا ہے نا، حاجت مند ہوتا ہے۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کو بلاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جتنے لوگ کام سے آتے ہیں وہ ہمارے مہمان نہیں ہوتے، شرن ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطرداریاں کریں کیونکہ وہ اپنے کام سے آئے ہیں۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ پروردگار، پھر ہم بھی تو بلا کے بٹھائے گئے ہیں نا۔ اللہ کریم و رحمان، آئے تو نہیں ہے ہمارے الہ، زبان کسی کی بھی تھی، الفاظ کسی کے بھی تھے، بھیجا تو تم نے تھا نا، اور تیرے محبوب کی اجازت کے ساتھ ہم نے اجازت نامے نصیب ہوئے تھے کہ ہم یہاں بیٹھتے، آ کر تیرے محبوب کے مہمان بنتے۔ اللہ پروردگار العالمین ارحم الراحمین، ایک مہمان ہو دوجا روئے، تیجا کہے کہ راضی ہوں، ایسی عرضی کو رد کرنا مشکل ہے سلطان پر۔ اللہ العالمین، جو ہمارا بھی مہمان کبھی ہمارے گھر آ کے رو کے کہے نا کہ مجھ سے فلاں وقت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں بڑی شرمندہ ہوں، ابھی مجھے معاف کر دے، تو ہم اٹھ کے اس کو گلے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اس کا آنسو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں بس کر دو نا آپ، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بس گزر گیا، بس ہم بھول گئے، راضی ہو گئے۔ اللہ پروردگار العالمین، یہ ہم سب بلائے ہوئے بٹھائے بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک ہم میں سے ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا تو سبھی کچھ غلط ہوا ہے۔ اللہ العالمین رحمۃ اللہ، کچھ بھی سیدھا نہیں ہے، کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ پروردگار الرحیم، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل تطہیر کا صدقہ، اللہ پاک حسیرت النساء کی چادر کا صدقہ ہے، اللہ پاک الہ العالمین، دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا، آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا۔ اللہ العالمین، جیتے جی بھی پردے رکھنا، موت کے وقت بھی پردہ قائم رکھنا۔ اللہ رب العالمین رحم الراحمین، اپنی رحمت کے ساتھ آسان جینا عافیتوں میں نصیب فرما دینا۔ اللہ پاک اپنے کرم کے ساتھ ایمان والا مرنا، پاکی کی حالت میں اپنی رضا کو نصیب فرمانا۔ اللہ رب العالمین رحم الراحمین، اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی منزلوں کے سفر نصیب کرنا۔ اللہ ہمارے رب العالمین رحم الراحمین، معلوم فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ جس پر آسان ہے اس کے لیے آگے سب آسانی ہے، جس میں ادھر مشکل ہے اس کے لیے آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ الہ العالمین، ہم تو کسی مشکل کے مقابلے صرف لائٹ ہی بند ہو جاتی ہے تو ہمیں موت پڑنے لگتی ہے۔ اللہ پاک معمولی سا مچھر بھی اگر کاٹ لیتا ہے تو اس سے بھی ہماری جان نکلتی ہے۔ اللہ الہ العالمین، آپ نے ہمیں نازوں میں رکھا ہے، اتنی آسانیاں ہمیں آپ نے فرمائی ہیں۔ اللہ پروردگار، اب نازوں سے پال کر آسانیوں کا عادی کر کے مشکلوں میں نہ ڈالیے گا۔ ہمارے رب العالمین، آسانیوں میں رکھیے گا، آپ خدمت میں رکھیے گا ہمارے یہاں ارحم الراحمین۔ یہ جو ہم معزز ہیں نا، ہم سب جو ایک دوسرے کی نظر میں عزت والے ہیں، تو ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں آپ نے بنایا ہے، ہمیں آپ نے ایسا ماحول عطا فرمایا، ایسے لوگ عطا فرمائے جن کو عزت کرنی آتی تھی، جن کو عزت کروانی بھی آتی تھی اور کرنی بھی آتی تھی۔ اللہ پروردگار، یہ سب نعمتیں آپ نے ہمیں بخشی ہے نا ہمارے الہ، تو دنیا میں کوئی عام سا صفی بھی کسی فقیر کے ہاتھ پہ جب کوئی نعمت رکھ دیتا ہے پھر اٹھاتا تو نہیں ہے نا، آپ تو سخیوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ نعمتیں ہم نے خریدی نہیں ہیں، چھینی بھی نہیں ہے، اٹھائی بھی نہیں ہے، یا پھر آپ نے عطا فرمائی۔ اللہ پروردگار کا سینہ سلامتی نصیب فرمائے، جیسے ہم جینے میں معزز ہیں اللہ ایسے ہمیں مرنے میں بھی معزز ہوئے۔ اللہ کریم، جیسے دنیا میں عزت رکھی ہے نا ایسے آخرت میں بھی عزت رکھی، ہمیں اپنی مخلوق کے سامنے رسوا نہ کرنا پائے گا۔ اللہ کریم رحمان و مہربان، ہمارے پردے سلامت رکھنا پائے گا۔ ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام، دونوں جہانوں میں اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب کرنا۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، آپ کے محبوب کی
کی ذکر کی محافل ہماری نسلوں میں جاری ہوں، اور ہمارے بعد ہماری آنے والی ساری نسلیں محبوب کا قرآن ہمیشہ منائیں، ہمارے گھروں میں ہمیشہ درود پاک پڑھا جاتا رہے، ہمارے گھروں میں ہمیشہ رسول اللہ کا تذکرہ جاری رہے، اور ہم ہماری نسلوں کے ساتھ حضور کی نگاہ میں رہیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، وقت آنے والا وقت مشکل سے مشکل تر ہے، اللہ کریم و مہربان، ایمان بچ نہیں سکتا جب تک آپ نہ بچائیں، عقیدہ سلامت نہیں رہ سکتا جب تک آپ سلامتی نہ دیں۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی عافیت والے اس عقیدے پر عافیت کے ساتھ سلامت رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ لا الہ الا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کی مٹھاس عطا فرمائے۔ بارے الہ ارحم الراحمین، عقیدہ تو آپ نے ہمیں دیا ہے، ایمان کی روشن نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو روشنی عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی محبت کی مٹھاس ہمیں نصیب فرمائے۔ لا الہ الا ارحم الراحمین، جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب دل صاف ہو جاتے ہیں، جب بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اگر آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اگر آپ ہمارے کاغذ صاف کر دیں، اگر آپ ہمارے قدموں سے بوجھ اٹھا دیں، تو ہم جیتے جی چکھیں کہ خوشی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ الہ الا الذین، خوشیاں ہمارے گھروں میں خالص نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا ہوتا ہے۔ اللہ آپ ہمیں خالص خوشی چکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو خوشی نصیب کریں۔ اللہ کریم مہربان مہربان وسیع شان، یہ جو غم ہے نا جنہوں نے ہمارے قطعے توڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے دلوں کو پھاڑا ہوا ہے، اللہ پاک آپ تو طبیب ہے نا، ہر مرض کا علاج آپ نے اتارا ہے، ہمارے دکھوں کا، ہمارے غموں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری مشکلوں کا علاج بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا ہمارے علاج۔ اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ اسے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے، ہمارے کندھوں سے بوجھ دور فرما دے۔ لا العالمین، جن نعمتوں کو آپ سے طلبگار ہیں، اپنے خزانوں سے ہمیں وہ نعمتیں نصیب فرما دے۔ اللہ پاک جو آپ نے دے رکھی ہیں وہ کی شکر گزار ہے بارے اللہ، مگر بندے ہیں نا دنیا میں رہتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں، اور ہم آپ کی بارگاہ میں بار بار عرضی کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ملتا نہیں ہے، مگر ہم دروازہ تو نہیں چھوڑتے نا ہمارے رب کریم، آپ کے سوا تو کسی سے نہیں مانگتے نا، اور ہاتھ پھیلاتے تو کبھی کسی سے نہیں مانگتے، سر زمین پہ رکھ کے تو آپ کو ہی کہتے ہیں اللہ پاک کے ہمیں یہ نعمت نصیب کر دے۔ الہ العالمین رب العالمین، ہم سب کی جو بھی دلی حاجت ہے، ہماری جو بھی مراد ہے، آپ کو بغیر کہے بھی پتہ ہے، آپ بغیر سنائے بھی جانتے ہیں۔ اللہ کریم علیم بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، علیم بذات صبور ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی الجھنوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہمارے غموں کو ہم سے دور فرما دے، آسانیوں کے راستے عطا فرما دے، اور ہمیں خالص خوشی چکھنا نصیب فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، سب کا آپ کے محبوب کا ہمارے محتاجیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، ہمیں آپ سے مانگنا نہیں آتا بارے اللہ، جنہیں مانگنا آتا ہے وہ خزانوں کے مالک ہیں، دنیا اور آخرت کی مٹھی میں، آپ دینے میں کمی نہیں فرماتے، لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، اور آپ کیا کریں کہ ہمیں ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا بارے اللہ، ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم آپ سے کیسے مانگیں کہ ہماری جھولیاں بھر جائیں۔ اللہ کریم ہم آپ کو ان کا واسطہ دیتے ہیں جنہیں مانگنا آتا ہے بارے اللہ، ان کا صدقہ مانگتے ہیں جنہیں لینے کے طریقے آتے ہیں۔ اللہ کریم و مہربان، آپ کے خزانے بھرے ہوئے اور آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک الہ العالمین، جن کو آپ خوشی سے عطا فرماتے ہیں ان کی خوشی کا صدقہ ہے، ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ الہ العالمین اپنے پیاروں کا صدقہ ہماری ہتھیلیوں کو عطا فرما دے، اور ہم میں سے ہر کسی کو اس محفل سے بامراد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بامراد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرمائے، اور جو اس کے سوا ہمیں آنے والی زندگی میں ضرورت پڑے گا اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی محتاجی میں نہ رکھے، ایک سانس کے لیے نہ رکھے، ایک لمحے کے لیے نہ رکھے، اور اپنی مخلوق میں ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں بھی نہ رکھے۔ اللہ پاک اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، اپنی محتاجی میں رکھے بارے اللہ، بس صرف آپ کا در ہے جس کی محتاجی تاج ہے،
اس کے علاوہ ہر جگہ محتاجی لاج ہے ہمارے علاوہ، بس ہمیں لاج میں نہ رکھے، اللہ کریم تاج میں رکھے۔ اللہ ہمارے رب العالمین ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ معبود کے دروازے پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین رحمت الرحمین ہم سے ہماری محفل کا ہدیہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جو بھی کچھ ہے اور جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس کے بنانے میں، تیار کرنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، اس لیے کہ بنانے والے سب بندے ہیں ہمارے الہ، لیکن بندوں کی نیتوں میں کمی نہیں ہو سکتی، ان کے خلوص میں، ان کی محبت میں، ان کے اظہار میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی محبت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کریم و رحمان مہربان، بس ہر دانے، ہر ذرے، ہر قطرے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا، ہر حرف کو قبولیت کا شرط عطا فرمائے۔ اللہ کے بڑا چڑھا کے روشن منور فرما کے خود ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کریم محبوب کی ہتھیلیاں تو زرے کو صحرا کرنے، خون کو سمندر کرنے کا ہنر جانتی ہے۔ ایک پیالہ دودھ تھا، 70 لوگوں کو پیٹ بھر کے پلا کے پھر خود دیا، سب کو سیراب کر دیا۔ ان کی شانوں کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ پاک ان کی ہتھیلیوں کو پہنچائے کہ ان کی ساری امت کو نصیب ہو، اچھوں کو بھی ملے، بروں کو بھی عطا ہو۔ جنہوں نے جان جان سے حصہ لیا ہے، سب کے خاندان والوں کو عطا ہو، زندہ بھی ملے، مردہ کو ملے، بخشے ہوں کو ملے، پھنسے ہوں کو ملے، کوئی بھی اس نعمت سے محروم نہ رہ جائے۔ لا العالمین الرحمن الرحیم ہم سب کے خاندانوں کو، سب جو اور جہاں سے شامل ہیں، سب کے خاندانوں میں سب زندہ مردہ لوگوں کو خصوصی طور پر اس محفل کا ثواب عطا فرما دے۔ لا العالمین الرحمن الرحیم ہم سب کو جو آپ کبھی اکٹھے اپنے گھر کے سیر پر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پہلا آپ عطا کرنے کی شان رکھنے والے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے گھر کے سیر میں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنکھوں کو دیکھ کے بار بار نصیب فرما دے۔ الہ العالمین الرحمن الرحیم ہمارے پاس آپ کی بے شمار بندوں اور بندیوں کی دعائیں امانت ہیں۔ اللہ کریم سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرط عطا فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمانے والے، ساری اولاد تندرستی والی، لمبی زندگی والی اور خوش بختی والی نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولادوں کی آزمائش سے بچانے والے، اللہ پاک جنہیں اولادیں نہیں ہیں انہیں اولادوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے۔ اللہ پاک کریم و مہربان، گھر گھر بچیاں بیٹھی ہیں ہمارے اللہ، ہماری بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے، ان کے لیے غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے بیٹوں کے، ہماری بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما دے، ان کے لیے اس کے حلال کے وسائل اور اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں ہدایت والے رستوں کا مسافر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اگر ان کی پرورش میں ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی، آپ اپنی رحمت سے اسے دور فرما دیں اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے معبود کی چاکری میں قبولیت کا شرط عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا العالمین ہمیں آپ کو منانا بھی نہیں آتا، نہ ہمیں آپ سے مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں آپ سے منانا آپ کو آتا ہے۔ بارے وہ جو آپ کو راضی کر لیتے ہیں ان کا صدقہ ہے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو منا لیتے ہیں ان کا صدقہ ہے، باری تعالیٰ پاک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں ایسا معاف کرے کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی ہم سے ناراض پھر نہ ناراض ہو ہمارے نام۔ اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، آپ درگزر فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، لیکن آپ ہم سے ناراض نہ ہو ہمارے نام۔ اللہ کریم و مہربان ہم سب کو اس محفل سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشی ہوئی حالت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخشی ہوئی حالت میں مرنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے پرزداروں کے مزے خزانے غیر سے عطا فرما دے، ہماری مشکلوں کو توڑ دے اللہ کریم اور ہمیں آسانیوں کے ساتھ سکھ والا دیا نصیب کر دے۔ اللہ کریم و رحمان فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ایسے راضی ہو جائے کہ بھئی کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین یا رب الراحمین یا ارحم الراحمین یا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا کرم یا رسول اللہ، بلا کرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بے خدا عرش
सलाम, दोनों जहां की जान बल्कि शान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, जुल्फे है कहकशाएं हजारों जुड़ी हुई, हजारों जुड़ी हुई, गहरी से या घनी है जरा सी मुड़ी हुई, जरा सी मुड़ी हुई, जुल्फे है कहकशाएं हजारों जुड़ी हुई, गहरी से या घनी है जरा सी मुड़ी हुई, जरा सी मुड़ी हुई, जरा सी मुड़ी हुई, फैले तो रात का कर सामान अस्सलाम, फैले तो रात का कर सामान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए, चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, हाँ मुस्कुराइए, फिर निकलती है जो ये जान अस्सलाम, फिर निकलती है जो ये जान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम। चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए, चेहरे से अपने नूर की चादर हटाइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए, बस एक बार देख हमें मुस्कुराइए, फिर निकलती है जो ये जान अस्सलाम, सुल्तान अस्सलाम मेरे सुल्तान अस्सलाम, या सैयदी या रसूल अल्लाह, गुलामों को पैगाम भी कबूल फरमाए, गुलामों को सलाम भी कबूल फरमाए, या सैयदी या रसूल अल्लाह, अपने आप की रहमत से जो गुमान लगा रखे हैं ना, उनको ज़रूर अपनी रहमत से पूरा फरमा दीजिए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, फिदा करूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।